ابلیس شیطان ڈیول یہ کون تھا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق کیسے بن گیا؟ آج کی یہ ویڈیو قرآن اور مستند حوالوں کے ساتھ شیطان کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلے میں سے تھا جنہیں جن کہتے تھے، جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے۔ اس کا نام عزازیل تھا اور یہ جنت کا خازن تھا۔ اس قبیلے کے سوا اور فرشتے سب کے سب نوری تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ابلیس شعلے مارنے والی آگ سے اور آدم اس سے، جس کا بیان تمہارے سامنے کر دیا گیا ہے، یعنی انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ عزازیل جنتیوں کا دروگا تھا، آسمان دنیا کا بادشاہ تھا، زمین کا بھی سلطان تھا۔ یہ بہت زیادہ علم اور عبادت والا تھا، اس لیے فرشتوں کا قرب اسے حاصل تھا۔ سب فرشتوں سے زیادہ عبادت کرنے والا اور علم والا تھا، اسی لیے مغرور ہو گیا۔ یہ زمین و آسمان کے درمیان آمد و رفت رکھتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کے اندر کام کاج کرنے والوں میں سے تھا۔ امام ابن کثیر کے مطابق زمین میں انسانوں سے پہلے جن بستے تھے، لیکن انہوں نے وہاں فساد اور خون ریزی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا۔ انہی کو جن کہا جاتا تھا۔ عزازیل بہت بہادری سے لڑا اور اس نے انہیں مارتے اور قتل کرتے ہوئے سمندر کے جزیروں اور پہاڑوں کے دامنوں میں پہنچا دیا۔ ان تمام باتوں سے ابلیس کے دل میں یہ تکبر سما گیا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو کسی اور سے نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ اس کا چھپا ہوا غرور اور تکبر جانتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور 40 دن تک وہ یوں ہی پتلے کی شکل میں رہے، ابلیس آتا تھا اور اس پر لات مار کر دیکھتا تو وہ بچتی ہوئی مٹی ہوتی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو۔ پھر منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے سے نکل جاتا اور کہتا کہ یہ کوئی چیز نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے روح پھونکی اور وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی تو جہاں جہاں تک پہنچتی گئی خون اور گوشت بنتا گیا۔ جب لاف تک روح پہنچی تو اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور فوراً اٹھنا چاہا، لیکن نیچے دھڑ میں روح نہیں پہنچی تھی، اس لیے اٹھ نہ سکے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں۔ عزازیل کیونکہ فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، اس لیے اس کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سے انکار کر دیا۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن ابلیس کیونکہ اصل میں جن تھا تو اس نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ اس نے تکبر کا اظہار کیا اور کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ خاک یعنی مٹی کا بنا ہوا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو حکم دیا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو فرشتوں کی جماعت سے دور ہو جا، تو پھٹکارا ہوا ہے، قیامت تک تجھ پر اب بھی لعنت برسا کرے گی۔ اسی وقت عزازیل کی شکل بدل گئی اور اس نے نوحہ خوانی شروع کر دی۔ دنیا میں تمام نوحے اسی ابتدا سے ہیں۔ اس طرح جنت کا یہ خازن سب فرشتوں سے زیادہ عبادت کرنے والا رب کی نافرمانی کر کے اس کے غضب میں آ گیا اور عزازیل سے شیطان رجیم بن گیا اور ملعون ہو گیا۔ اب اسے عزازیل کی بجائے ابلیس کہا جاتا ہے۔ ابلیس نے اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے مہلت مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو مہلت دے دی۔ اب اسے قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ ابلیس نے کہا کہ میں آدم کی اولاد کو بھی تیری نافرمانیوں پر اکساؤں گا، ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن بندوں کو میں نے ہدایت پر لگا دیا ہے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ہاں تیرا زور تیرے تابع داروں پر ہے۔ یوں عزازیل ہمیشہ کے لیے ابلیس شیطان بن گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو اس سے سجدہ کر لیا، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔